محبت پہلی محبت بارش کے پہلے قطرے کی مانند ہوتی ہے، معصوم مگر نڈر اور بہادر۔ یہ دل کی دھرتی کو نرم کر کے اتنا زرخیز کر دیتی ہے کہ پھر اس پر جو پھول پودے اگتے ہیں وہ سب محبت کی بات سے مہکتے ہیں۔ اس لیے پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے اور جس کو نہ ملے وہ اس کو پانے کی دعا کرے۔ عاشی نے ایک جذب کے عالم میں پڑھتے ہوئے موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ وہ تینوں دم سادے اسے سن رہی تھیں۔ واہ کتنے خوبصورت جملے ہیں، کیا خوب لکھا ہے کسی نے، رانیہ بڑبڑائی۔ یہ تو نثر میں شاعری ہے اور کتنی سحر انگیز ہے۔ سارا بھی کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لکھا ہے کہ پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے۔ اب نہ جانے کس خوش نصیب کو ملتی ہوگی یہ پہلی محبت، بانیہ نے حسرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، ہمیں تو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی انٹر ہی کیا تھا تو اماں نے پکڑ کے اپنے بھانجے کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اب پہلی سمجھو یا آخری یہی تمہاری محبت ہے۔ رانیہ نے کسی فلمی ہیروئن کی طرح شرماتے ہوئے دوپٹے کا پلو انگلی پر مروڑتے ہوئے کہا تو ان تینوں کا بے ساختہ کہکا نکل گیا اور ماحول پر چھائی کثافت کم ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا، مجھے دیکھ لو، زندگی کی 24 بہاریں دیکھ چکی ہوں مگر اب تک وہ بونگا مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پایا جس سے مجھے پہلی محبت ہوگی۔ وانیہ نے بھی مایوسی سے سر ہلایا تو محفل مزید کشت زعفران بن گئی۔ مگر میں ابھی پر امید ہوں، تلاش جاری ہے۔ سارا نے چاروں طرف یوں نظریں گھمائیں جیسے پہلی محبت اس کمرے کے کسی کونے خدرے میں چھپی بیٹھی ہو۔ سب کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے عاشی، تم بھی تو منہ سے کچھ پھوٹو۔ اچانک رانیہ کا دھیان عاشی کی طرف گیا جو بستور موبائل ہاتھ میں تھامے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ تینوں کہاں جانتی تھی کہ ان چاروں میں سے ایک وہی تو تھی جو پہلی محبت کا ذائقہ چکھ چکی تھی، مگر ابھی اس نے یہ بات تو خود سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ ان سے کیسے کہہ دیتی؟ اس لیے رانیہ کو ٹوکنے پر بھی سر جھٹک کر مسکراتی ہی رہی۔ یوں تو وہ تینوں کمبائن اسٹڈی کے لیے سارا کے گھر جمع ہوئی تھی، مگر کمبائن اسٹڈی میں بھی آن لائن ہو رہی تھی، اور آن لائن کی تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ غلطی سے کہیں اور کلک ہو جائے تو کچھ اور بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ زور و شور سے شیکسپیئر کی تصنیفی صلاحیتوں پر مکالمہ گوگل پر سرچ کر رہی تھیں کہ عاشی کی اچانک انگلی کہیں ٹچ ہوئی اور پہلی محبت کے عنوان سے ایک نامعلوم پیج کھل گیا اور وہ سب شیکسپیئر اور اس کی تصنیفی صلاحیتوں کو بھول بھال کر پہلی محبت کی تشریح میں کھو گئیں۔ اب باتوں کا رخ متوقع منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کی جانب ہو گیا تھا۔ اتنے میں سارا کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا۔ عاشی خالہ، آپ کو باہر مبین بھائی لینے آئے ہیں۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کا بھی کچھ دیر مزید رکنے کا ارادہ تھا مگر اماں کو گھر میں چین کہاں تھا۔ وہ چادر اوڑھ کے ان سب کو خداحافظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے سر جھکائے مبین کھڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ محترمہ کا حلیہ ہی قابل دید تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ واشیبل جوتے پہن رکھے تھے۔ بالوں کے عین سر کے درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور انہیں خوب جما جما کر کنگھی کر رکھی تھی۔ میں خود ہی آ جاتی، اس نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب تھی تو یہ بدتمیزی، مگر وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یوں ہی گھر کا دروازہ نظر آیا تو وہ ذرا سا رک کر بولا، چچی جان سے کہیے گا کہ میرے لیے دوپہر کا کھانا نہ بنائیں، میں چچا جان کے پاس دکان پہ جا رہا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اندر گھس گئی۔ سامنے امان کیریاں کاٹ رہی تھی۔ اوہو اماں، آپ روز اس عجوبے کو بھیج دیتی ہیں، یہ تیسری گلی میں تو گھر ہے سارا کا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ اول جلول سے حلیے میں آ جاتا ہے اٹھ کر۔ اب اگر ان میں سے کوئی باہر جھانکے تو کیا سوچے؟ اس نے ساری بھڑاس اماں پہ نکالی۔ خاموش ہو جاؤ، پٹر پٹر بولے جا رہی ہو۔ آج کل حالات ہیں اکیلے آنے جانے کے، اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں۔ اور ہاں، بیچارے کے حلیے کو کیا ہوا، اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں، آج کل کے لڑکوں کی طرح بیہودہ فیشن نہیں کرتا، صاف ستھرا تو رہتا ہے، مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ آپ اسے کم سے کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں۔ ابھی بقرہ عید پہ تو سلوا کے دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹوا لایا۔ خیر مردوں کے کپڑوں کے رنگ کون دیکھتا ہے؟ تم چھوڑو یہ باتیں، میں مربع بنا رہی ہوں، چینی سے چاشنی تیار کر کے دو۔ ہے چاشنی؟ چینی کی چاشنی مجھ سے کہاں ٹھیک بنے گی، وہ بیزاری سے بولی۔ میں سکھاتی ہوں، تو چل کچن میں۔ خانہ داری کے ڈھنگ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ اماں آج کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اگلی شام وہ پھر سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں نے منع کر دیا، آج رہنے دو، ماسی رشیدہ کا ابھی فون آیا ہے، تمہارے رشتے کے لیے کچھ مہمان لا رہی ہے۔ اف اماں، میں تنگ آ چکی ہوں اس رشتہ پریڈ سے۔ اس میں تنگ آنے والی کیا بات ہے، لڑکیوں کے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، ڈرائنگ روم صاف کر کے تیار ہو جاؤ۔
بادل ناخواستہ اس نے صفائی کی، تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی۔ الماری کھولی تو فقط 2 جوڑے استری شدہ لٹک رہے تھے۔ ایک تو کالا تھا جس کی قمیض بہت چھوٹی تھی، وہ تو اماں پہننے نہ دیتی۔ اس نے دوسرا والا نکالا اور غسل خانے میں گھس گئی۔ تیار ہو کے کچن میں برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو مبین بیکری سے سامان لیے چلا آیا۔ سامان لاتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ گلابی جوڑا ہی پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی کڑھائی والا گہرا گلابی کرتا ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ اس میچنگ پر وہ دل ہی دل میں فقط مسکرا کے رہ گئی۔ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی مہمان تشریف لے آئے۔ فقط 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ماسی رشیدہ نے بتا رکھا تھا کہ خاتون کسی اسکول میں ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر فائز ہے۔ اس وقت بھی وہ تیکھی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی خاصی تیز و ترار دکھ رہی تھیں، جبکہ شوہر بیچارے جھمپے جھمپے سے ان کے پہلو میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ شربت لیے اندر داخل ہوئے، دھیرے سے سلام کر کے سامنے صوفے پر ٹک گئے۔ بیٹا آپ کا نام اور تعلیم؟ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ خاتون کی نظریں آر پار دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جی عرشیہ سلیم، میں ایم اے انگلش کر رہی ہوں۔ اس نے بھی بلا جھجک اعتماد سے جواب دیا۔ آخر اتنی تو پریکٹس ہو چکی تھی۔ کیا شادی کے بعد جاب کا ارادہ ہے؟ خاتون کی آنکھیں چمکیں۔ ہرگز نہیں آنٹی، اس نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ مجھے گھر میں رہنا ہی پسند ہے، مگر کیوں؟ آج کل کے حالات میں شوہر کی ایک نوکری سے کیا بنتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دے کے بولی۔ ہاں تو وہ 2 نوکریاں کر لے، پھر عورت کی تعلیم کا فائدہ؟ خاتون اپنی بات پہ بضد تھیں۔ تعلیم بچوں کی تربیت میں کام آ جائے گی۔ وہ بھی ہار ماننے پہ تیار نہیں تھیں۔ اماں منہ کھولے دونوں کی باتیں بلکہ ایک طرح کی بحث سن رہی تھیں۔ ایسے موقع پر وہ ان کی طرف دیکھنے سے اعتراض ہی کرتی تھی۔ آخر عورت کی نوکری میں کیا حرج ہے؟ خاتون ضد سوچ رہی تھی۔ اس سے گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا۔ میں نے ساری عمر نوکری کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کا بھی خوب خیال رکھا ہے۔ آئی، یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں، اصل صورتحال تو آپ کے اہل خانہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر کیسے چلا رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ خود تو نیا سوٹ پہن کے خوب نک سک سے تیار ہیں، مگر انکل بیچارے ملگجے سے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کے خاتون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اماں کو خوب باتیں سنا کے میاں کے ہمراہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ پھر اماں کے ہاتھوں اس کی خوب درگت بنی، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنی مسکراتی رہی۔ مبین بیچارہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پہ کھانے پینے کا سامان کو جوں کا توں پڑا دیکھ کے حیرت سے کبھی اماں کے لال بھپو چہرے کو دیکھتا اور کبھی مجرم بنی عاشق کو جو قطعی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ فارغ ہو کے کمرے میں آئی تو اس کے موبائل کی اسکرین روشن تھی، سارا ان باکس سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک میسج پڑھنے لگی۔ مہذب الفاظ اور نہایت شائستہ انداز، نہ کوئی بے باک جملہ، نہ کوئی امانیہ بات، لفظ لفظ محبت سے پرویا ہوا، مگر نہ کوئی چھچورا پن، نہ ہی چاند ستارے توڑ لانے کے وعدے۔ یہی وہ انداز محبت کی انفرادیت جس نے عاشق کو سلطان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سلطان کو وہ اماں کے ایک درینہ دوست کی شادی پہ ملی تھی۔ شادی پر تو وہ جانا ہی چاہ رہی تھی، مگر اماں زبردستی لے گئی۔ پہلا فنکشن مہندی کا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ فنکشن تو سکی سہیلیوں کے ساتھ ہی انجوائے کیا جاتا ہے، اس کی تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ مگر اماں نے ایک نہ سنی۔ وہ سفید غرارہ سوٹ پر پیلا دوپٹہ اوڑھے بلبلائی بلبلائی پھر رہی تھی۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں پیلے اور ہرے رنگ کے لباس زیب تن کیے تھے، مگر وہ سلک کے سفید غرارہ سوٹ میں بہت منفرد لگ رہی تھی۔ ایک قطار میں مہندی کے تھال سجے تھے۔ وہ پاس سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے پکارا، سنیے محترمہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آف وائٹ کرتا شلوار میں ایک خوب روسا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہراساں ہو کے ادھر ادھر دیکھا۔ اماں بھی نہ جانے کہاں مصروف تھی۔ محترمہ، آپ کے دوپٹے نے آنکھ پکڑ لی ہے۔ اس نے پلو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جو شعلے کی ضد میں تھا۔ زمین پہ پڑے کسی تھال میں جلتی موم بتی نے دوپٹے کے کونے کو پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکے نے نہایت احتیاط سے پلو کو چٹکی سے پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے نکال دیا۔ آگ بجھ گئی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر پلو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور دور بھاگ گئی۔ پھر سارے فنکشن میں 2 کالی آنکھیں اس کا سکھ چین برباد کرتی رہیں۔ گھر آ کے بھی اس کا دل عجیب سا شور کرتا رہا۔ پھر اماں حیران رہ گئی جب وہ ولیمے پہ بلا چون چرا جانے کے لیے مان گئی۔ ذرا سادگی سے تیار ہونا، اماں نے نصیحت کی۔ اس نے آسمانی کلر کی میکسی کے ساتھ برائے نام میک اپ کیا۔ کانوں میں سلور آویزے اس کے چہرے کی آرائش کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی جب اسے وہی نظر آیا۔ بلیک 2 پیس میں آج وہ پہلے دن سے بھی زیادہ شاندار اور سپر دکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے صوفے پہ بیٹھی ایک آنٹی کو تھمایا۔ اس وقت اس کی نظریں اس سے ملی۔ اس نے جھٹ نظریں جھکائیں۔ وہ اس کی ادا پہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ جب دلہا دلہن کو سلامی کے لیے اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو ادھر بہت رش پڑ گیا۔ لوگ سلامی دینے اور تصویریں بنوانے کے لیے دلہا کے گرد جمع تھے۔ اماں یوں ہجوم میں جانے سے گھبراتی تھی کیونکہ ان کا سانس کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جب رش کم ہو تو لفافہ دلہا
کہ والدہ کو پہنچا دے۔ جب بھیڑ کچھ کم ہوئی تو جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ اسی وقت وہ لڑکا بھی اپنی والدہ کو لفافہ پکڑا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ دولہے کی والدہ کو تھمایا اور پھر ادھر ادھر دیکھے بنا تیزی سے نیچے اتر آئی۔ پھر سارا وقت اسے یوں لگا جیسے 2 آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ گھر آ کے بھی وہ کئی دن تک کھوئی رہی، کبھی خود کو ڈانٹتی ڈپٹتی، کبھی چپ کے مسکراتی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں، شاید زندگی کی کسی موڑ پہ سامنا ہو تو پہچانے بھی نہ۔ میرا 2 سیکنڈ کی ایک آدھ ملاقات کو کون یاد رکھتا ہے؟ لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں، ذرا سی ستائشی نظر پہ خوابوں کے بڑے بڑے محل بنا لیتی ہیں۔ وہ بھی تو ایک عام سی لڑکی تھی، خوابوں خیالوں میں رہنے والی، مگر خواب بھی کبھی کبھی حقیقت بن کر مہربان ہو ہی جاتے ہیں۔ اس دن دوپہر کو وہ گھر پہ اکیلی تھی، اماں شاید پڑوس میں گئی تھی۔ گیٹ پہ بیل ہوئی، اس نے جھانکا تو باہر کوریئر والا کھڑا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا کے تیزی سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا نکل گیا۔ ایڈریس تو اس کے گھر کا ہی لکھا تھا۔ لفافے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی جب اسی وقت مبین اندر داخل ہوا۔ چچا جان کے لیے ٹفن پیک کرتے، وہ اس کے ہاتھوں میں تھامے لفافے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی والوں نے رول نمبر سلپ بھیجی ہے، اس نے خواہ وضاحت کی اور پھر لفافہ تھامے اندر بڑھ گئی۔ اس نے مبین کو ٹفن پیک کر کے تھمایا، پھر اپنے کمرے میں جا کے لفافہ کھولا۔ اندر چھوٹا سا خط تھا جس نے اس کی دنیا اتھل پتھل کر دی۔ لکھا تھا، میرا نام سلطان ہے، مگر میں آپ کا نام نہیں جانتا، بس اتنا کہوں گا، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس دن شادی میں دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا۔ یقین مانیں پہلی بار ہارا ہوا ہوں، اور اب اپنے دل کی نہیں اپنے گھر کی مکین بھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں لفافے پہ آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت، مگر معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا، آنٹی نے دروازہ کھولا تو ایڈریس غلط ہے کا بہانہ بنا کے پلٹ گیا۔ خوش نصیبی سے آج آپ سامنے آئیں، موبائل نمبر لکھ دیا ہے، میں 3 دن تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی جانب سے خاموشی رہی تو میں بھی اپنے دل کو سمجھا لوں گا کہ شاید پہلی محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 دن میں یہ خط اس نے کئی 300 بار پڑھا، مگر پھاڑ کر پھینکنے کی جرأت نہ کر سکی۔ آخر شام میں اس نے کال ملا ہی دی، پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا۔ سلطان سے بات کر کے اس کے تمام خوف اڑن چھو ہو گئے۔ وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا، مگر پہلے عاشق کی رائے لینا بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کی رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو بھی مشکل سے ہی صحیح، مگر دل میں محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا۔ پھر عاشی نے حیران ہو کے پوچھا کہ آخر اسے پہلی نظر میں اسے کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کیا؟ سادگی اور معصومیت اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اس سے پوچھا کہ اسے بھی اس کی کس بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا؟ عاشی کا جواب بھی واضح اور 2 ٹوک تھا، سلطان، تمہارے لفظوں کی تصنع سے پاک سچائی نے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے وعدے و وعید کے بغیر محبت کے اظہار نے میری رائے کو عزت دی، اور بس اتنا کافی ہے آشو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سلطان کا تعلق بھی اس کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی، مگر ملک میں جو نوکریوں کا حال تھا تو اسے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالنی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کی نسبت طے تھی، دوسری کا مسئلہ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی تعلیم کی کمی تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا، اس کی اماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند سے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے، مگر فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا ماؤں کو عدم تحفظ کے اکلوتے بیٹے کو پہلے نہیں بہانا کہ کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ وہ سلطان کی محبت میں سرشار اور آسودہ سی رہتی۔ وہ بالکل بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات کی خواہش، نہ بار بار رابطے پہ اصرار، اور نہ ہی کوئی تصویر وغیرہ سینڈ کرنے کی فرمائش۔ اس نے خود ہی ایک آدھ بار کہا تھا، سلطان اپنی کوئی تازہ ترین پک تو بھیجو، تو وہ ہنس دیا۔ شکل دیکھ کے کیا کرو گی آشو، دل سے دل کی راہ ملی ہوئی ہے تو صورتوں کو تکنے میں کیا رکھا ہے، وہی ناک ہے، وہی آنکھیں ہیں، کان ہے، وہی اچھا بس وہ ہنستے ہنستے لوٹ پھوٹ ہو جاتی۔ امتحانات قریب آ چکے تھے، آج وہ سب سارا کے گھر آخری بار جمع ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا نیا لون کا کرتا شلوار پہنا، گیراج سے گزرنے لگی، اچانک اوپر سے گدلے پانی کی پھوچار نے اسے بھگو دیا۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو مبین پانی والی ٹنکی صاف کر رہا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے ہمارے صدے کے اس نے کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا؟ اماں باہر آئیں، یہ دیکھیں میرے کپڑوں کا حشر، آخر
اسے کب عقل آئی تھی؟ وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹینکی صاف کر دے، مگر اب وہ سارا کے گھر کیسے جائے گی؟ وہ کھا جانوی نظروں سے اوپر بھیگی بلی بنے مبین کو دیکھ رہی تھی۔ صرف دوپٹہ ہی تو بھیگا ہے، لاؤ میں دھو کر ڈرائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ کب امتحانات آئے اور کب گزر بھی گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ فارغ تھی۔ اماں نے اس کے رشتے کے لیے مہم بھی تیز کر دی تھی۔ سلطان سے اس کا بستدور رابطہ تھا۔ اس کی دوسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ عنقریب دونوں کی شادیاں تھیں، پھر ان کی منزل بھی قریب تھی۔ اس دن وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی جب اماں کچھ کاغذ ہاتھ میں تھامے چلی آئیں۔ آشی، یہ داخلہ فارم تو فل کر دو اور ساتھ ہی اپنی بی ایس کی بکس بھی ڈھونڈ دو۔ وہ کیوں اماں؟ وہ اپنا مبین پڑھائی شروع کر رہا ہے۔ تمہارے ابا کا خیال ہے کہ اسے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے فارم پر سرسری سی نظر ڈالی۔ میٹرک اور ایف اے میں نمبر تو اچھے لے رکھے ہیں اس نے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، بچہ تو لائق تھا، بس ماں مر گئی تو باپ دوسری بیوی بچوں میں پڑ کے غافل ہو گیا۔ وہ تو اس کا چچا ایک ہوٹل میں ڈیلیوری بوائے بھرتی کروانے گیا تھا۔ تمہارے ابا بھی مل گئے وہاں اتفاق سے۔ اس نے کہا خاندان کا بچہ ہے، میرے پاس چھوڑ دو، دکان کا حساب کتاب دیکھ لے گا۔ اب دیکھو، دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کتنے کام دیکھ لیتا ہے۔ اماں کے لہجے میں ستائش تھی۔ وہ لاپرواہی سے فارم فل کرنے لگی۔ پھر ایک شام سلطان کا میسج آیا کہ اس کی ماں نے اس کی شادی کی بات کی تو اس نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اب وہ چند دن تک رشتہ لانے والی ہے۔ وہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ پھر چند دن تک کیا، ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ وہ روز انتظار کرتی، روز مایوس ہوتی۔ سلطان کا موبائل بھی مستقل بن جا رہا تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے کہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا گھولتے۔ ایک خوفناک انکشاف اس کے سامنے تھا اور نظر چرا رہی تھی۔ کیا وہ بھی محبت کے نام پہ دھوکہ کھا چکی ہے؟ یہ فریب اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ایڈریس اس کے پاس موجود تھا۔ دل چاہتا تھا کہ گھر جا کے اس کا گربان پکڑے، مگر کس حیثیت سے، کس رشتے سے؟ جگ ہنسائی کے سوا کیا ملتا؟ سچ کہا ہے کہ محبت کی حیثیت رشتے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی کہا کرتا تھا۔ وہ رشتہ بناتے بناتے پلٹ گیا۔ اماں نے ایک آدھ بار اس کی اداسی کا سبب پوچھا بھی تو اس نے رزلٹ کی ٹینشن بتا کے مطمئن کر دیا۔ اس دن وہ سالن بنانے لگی تو گھی نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ مبین سے کہیں گھی لا دے۔ اب وہ یہاں کہاں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہے، اپنی پڑھائی کرتا ہے، ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے۔ تمہارے ابا تو خرچہ اٹھانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ خود دار بچہ ہے، نہیں مانا، اماں بتا رہی تھیں۔ تو اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے کئی دن سے مبین کو گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنی گمسم کیفیت کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی سے لا علم رہی۔ پھر اس نے محلے کے ایک بچے سے گھی منگوا لیا۔ ڈھیر سارے دن مزید سرک گئے۔ ایک اداس شام اچانک اس کے موبائل پہ سلطان کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی تو وہ پھٹ پڑی۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ تھک کے خاموش ہوئی تو فقط اتنا بولا، میں کہیں مصروف تھا، اب یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ شام میں امی ابو آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے بتائے۔ جب گیٹ پہ بیل ہوئی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اماں نے اسے گیٹ کھولنے کے لیے کہا تو وہ نروس سے دروازے کی طرف گئی۔ اللہ کرے وہ نہ ہو، حلیہ بھی اتنا ابتر ہے، مگر سامنے وہی دونوں تھے۔ انکل کی شکل سلطان سے بہت مل رہی تھی۔ وہ آنٹی کو تو اس نے اس دن ہوٹل میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سلطان کو سلباتیں سناتی انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ دونوں میاں بیوی نے نہایت مہذب طریقے سے اس کا رشتہ طلب کیا۔ سلطان کی امی ان دونوں کی محبت کی کہانی کو بیچ میں لائے بغیر اماں سے کہا کہ انہوں نے ان کی دوست کی بیٹے کی شادی پہ عاشی کو دیکھا تھا تو فوراً ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر اس وقت ان کا بیٹا زیر تعلیم تھا اور وہ اپنی بچیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اب فارغ ہیں تو اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ اماں کو ان دونوں میاں بیوی کی انکساری اور سادگی بہت بھائی۔ بیٹے کے والدین ہونے کی وجہ سے کوئی غرور اور اکڑ ان کے رویے میں دکھائی نہیں دی۔ جاتے جاتے وہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے۔ اس کا تو مانو خوشی سے برا حال تھا، مگر سلطان نہ جانے کیوں فون بند کر کے بیٹھا تھا۔ شاید اس دن اس کی بکواس کو برا مان گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اسے منا لے گی۔ اماں نے جمعے کے روز ان کے ہاں جانے کا پروگرام طے کیا۔ اگلے دن ابا کو کسی ضروری کام سے بینک جانا تھا۔ مبین انہیں لینے آئے تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ تو سرتاپا بدل چکا تھا۔ جدید تراش خراش کا کرتا شلوار، نیا ہیئر کٹ، تعلیم نے اس کے چہرے کو ایک اعتماد سا بخش دیا تھا۔ ویسے تو اس نے اسے کبھی درخورار اتنا نہیں جانا تھا، مگر آج چونکہ وہ اس سے متاثر بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی اچھا تھا، اس لیے چہک کر بولی، واہ مبین، تم تو بالکل بدل گئے، شکر ہے اب تم گلابی جوڑا بھی نہیں پہنا ہوا۔ وہ بھی بغیر شرمائے جمتے ہوئے اعتماد سے بولا، گلابی جوڑے تو سارے آنٹی نے کام والی کے شوہر کو دے دیے تھے۔
اماں ابا گئے تو خوش تھے مگر واپسی پہ بہت خاموش سے لگے، خاص طور پہ اماں بہت بجھی تھیں۔ انہوں نے کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ خود سے پوچھتی کہ اچھی لگتی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اماں ابا کسی بہت زیادہ خوشحال خاندان کی توقع کر رہے تھے، جبکہ سلطان والے تو ان کی طرح مڈل کلاس تھے۔ رات کو وہ چائے دینے گئی تو اماں ابا آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، نہایت شریف اور سلجھے ہوئے ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، برسر روزگار بھی ہے، مگر ابا کی آواز سنائی دی۔ ہاں عاشی کے ابا، بات تو پھر وہی ہے نا، ہماری چاند ستاروں سے بیٹی ہے، اب کچھ جوڑ بھی تو ہو، لوگ کیا کہیں گے ہیں۔ اس پہ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیا ان لوگوں کو سلطان پسند نہیں آیا تھا؟ کہیں غلطی سے کسی اور کو تو نہیں دیکھ لیا؟ پھر اسے یہ یاد آ کر ہنسی آ گئی کہ اماں ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو شہزادوں جیسے لڑکے سے بیاہیں گی۔ اب شاید سلطان کو ان کے پسند کی معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا، حالانکہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، یا شاید اس سے ہی محبت میں اتنا خوب رو دکھتا تھا۔ وہ اسی غم میں تھی جب شام میں سلطان کی کال آ گئی۔ سلطان، پتہ نہیں اماں ابا اتنے خاموش کیوں ہے؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے اندازہ تھا۔ وہ اداسی سے ہنسا، پھر اچانک بولا، عاشی، کل کہیں ملے؟ اس نے ایسی فرمائش پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ تو ایسی ملاقاتوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بھی چاہنے کے باوجود انکار نہ کر پائی۔ وہ مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچی۔ وہ اس سے پہلے موجود تھا۔ ٹیبل کا رخ دوسری جانب تھا۔ اسے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ سہج کر قدم اٹھاتی گھوم کر سامنے آئی۔ سلطان! اس نے ترنت اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا۔ سامنے سلطان تو نہیں، کوئی اور شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ نہ جانے جلا ہوا تھا، یہ مسخ ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، صرف آنکھیں وہی تھیں کالی، گھور کالی، اس کے اپنے نصیبوں کی طرح کالی۔ کیا ہوا سلطان؟ اس کے سامنے کرسی پہ ڈھہ سی گئی۔ 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں، مگر موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پیٹرول فل بھرا تھا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چہرہ زیادہ متاثر ہوا ہے، وہ بتا رہا تھا، مگر وہ صدمے سے گم سنے گئے۔ اسے دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی چادر تنی رہی، لفظ گونگے ہو چکے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ہمت کر کے جانے کے لیے اٹھی۔ وہ باوجود کوشش کے بھی ایک حرف اس کو تسلی یا امید کا نہ کہہ سکی۔ جب وہ جا رہی تھی، سلطان ہمت کر کے صرف اتنا کہہ سکا، عاشی، خود کو کسی بھی فیصلے کے لیے مجبور نہ کرنا۔ اس کے الفاظ عاشی کے علاوہ کچھ فاصلے پر موجود کسی اور نے بھی سنے تھے۔ پھر اماں ابا کے ساتھ وہ بھی خاموش اور گپ چپ سی ہو گئی۔ ایک شام اداسی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی جب اماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ عاشی بیٹا، مبین کے چچا نے بھی تمہارے لیے اس کا رشتہ ڈالا ہے۔ اس نے زخمی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ مبین کے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ تھی۔ بیٹا، اب وہ پہلے والا مبین نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے۔ تو یہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ تمہارے ابو بھی رضامند ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تو عجیب سی جنگ ہو رہی تھی۔ قدرت نے یہ اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا، یہ کیسی آزمائش تھی۔ محبت کرنے والے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کی روح سے پیار کرتے ہیں، شکل و صورتوں میں کیا رکھا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی جب ویکنڈ گزارنے مبین چلا آیا۔ اس نے اس پر ذرا گہری نظر ڈالی۔ وہ واقعی بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ گھر میں اب دبی دبی زبان میں اس کے اور کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس نے نہ تو واضح قرار کیا تھا نہ انکار، ششپنج میں تھی۔ صبح اماں کا بی پی لو ہو گیا تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ وہ مبین کو ناشتہ بنا دے۔ اس نے ناشتہ بنا کے آواز دی، مگر وہ شاید مصروف تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی ٹرے میں ناشتہ لیے دروازے تک آئی۔ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی جب وہ فون پہ غالباً اپنے چچا سے باتیں کرتا سنائی دیا۔ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ چچا جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عاشی اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، مگر چچا جان وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کے انکار کر دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چچا جان، ساتھی تو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے، راستہ بدلنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ شاید وہ اس کی اور سلطان کی کہانی کو جانتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے نکلتے وقت اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے سیدھی اس کے سامنے جا پہنچی۔ تم میں کسی نے کہا ہے کہ میں راستہ بدلنے جا رہی ہوں؟ اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، اور وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے خوفی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ ایک آدھ بار تم سے ہنس کر جو بات کر لی تو تم سمجھے کہ میں تم پہ فریفتہ ہو چکی ہوں۔
میرا راستہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ کھڑک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اماں مجھے سلطان سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگلے دن اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، بیٹا تم نے اسے دیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہو اماں، میں نے اسے دیکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ کچھ بھی چھپانا بیکار تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی سنا دی۔ جب خاموش ہوئی تو اماں اس کے دونوں ہاتھ تھام کے دھیرے سے بولیں، عاشی جانو، بے شک سلطان اپنی ذات میں ایک ہیرا ہے، مگر ہم بھی انسان ہیں اور اسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ جذباتی فیصلہ نہ کرو، تم تھک جاؤ گی میری بچی۔ ٹھیک کہا اماں آپ نے کہ ہم بھی انسان ہیں، مگر خلوص، وفا جیسے الفاظ بھی ہم دونوں کے لیے بنے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں راستہ بدلنے والوں میں سے ہوں اور نہ پلٹ کے دیکھنے والوں سے۔ ساحلی سمندر پر گلابی سی شام اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ ابھی کل ہی ویکنڈ تھا، اس لیے آج رش برائے نام تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پہ ان دونوں کے بچے ریت سے کھیل رہے تھے۔ عاشی کی زلفیں اڑ اڑ کے سلطان کے کندھوں کو چھو رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میں کیچر لانا بھول گئی۔ اس نے انہیں سمیٹتے ہوئے سلطان کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ہر بار دیکھنے پہ اس کا نرم خو چہرہ اسے وہی سکون اور خوشی دیتا تھا جو اس کے اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ اب تو کئی آپریشنز کے بعد اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر بالکل پہلے والا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے کوئی ملال بھی نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ دنیا والے ان کو دیکھ کر عجیب سے کمنٹ پاس کرتے، دکھی کر دینے والے اور اذیت ناک، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ اس نے کبھی سلطان کو کرنے دی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، سلطان باقی ہی رہا تھا۔ اماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور پھر اس کے فیصلے کو زیادہ مخالفت نہیں کی تھی۔ آج وہ اپنی جنت میں خوش تھی۔ چلے سلطان، محبت سے کہا۔ وہ اس کے بازو کا سہارا لے کے اٹھی۔ سلطان نے دونوں بچوں کو پکارا اور وہ سب اپنی گاڑی کی سمت چل دیے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مبین بھی ایک ماڈرن سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ اسے خوش باش فیملی کو دیکھ کر اس نے جوش و خروش سے ہاتھ لہرایا۔ جواباً اس نے بھی ہاتھ لہرائے۔ سب کو اپنے اپنے نصیب کا مل چکا تھا اور ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ وفا اور خلوص کبھی رائیگاں نہیں جاتے، یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔